آخری رات شجاعت بری وصیت محرم الحرام کی 10ویں رات جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 70 کے قریب لاشیں اٹھا چکے، آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ افاقہ ہونے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اتق اللہ وتعزئی بعزاء اللہ واعلمی ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون وان کل شیء ذالک الا وجہ اللہ ابی خیر منی وامی خیر منی واخی خیر منی ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوہ۔ بہن، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ یقین برقرار رکھنا کہ تمام زمین والے وفات پا جائیں گے اور آسمان والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ذاتی باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے والد گرامی، والدہ ماجدہ اور برادر مکرم سبھی مجھ سے افضل تھے، اور ان کی وفات ہوئی میرے لیے، ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بہتر ہے۔ امین محترم، اتنی غم اور اتنی شدت کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پیاری وصیت، جو آج جتنے بھی غم سے نڈال لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور بظاہر جو ہے حلیہ ایسا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کے ان کلمات، ان آخری وصیت میں بہت بڑی جو ہے ایک پیاری نصیحت ہے کہ ہم نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دینا۔ آپ نے جو آخری لفظ فرمائے برسول اللہ اسوہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بڑی جو ہے بہترین بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اکثر غم کے وقت، اکثر جو ہے ایسی حالات کے وقت جو ہے انسان شریعت کو بھول جاتا ہے، لیکن قربان جائیے سید الشہداء، نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنی جو ہے پیاری نصیحت کی اور وصیت فرمائی اپنی بہن کو۔ اسی طرح مزید کلمات دے کر آپ نے ان کی وصیت تسلی دینے کی آپ نے انہیں کوشش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا اخیتو، آج سن لے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کی پیروی ہم کرتے ہیں، ذرا ان کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ یا اخیتو، اے میری پیاری بہن، انی اقسم علیکا، میں تجھے قسم دیتا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ انی اقسم علیکا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، لا تشکی علی جیبا، کہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد گریبان مت پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہا، اور میرے بعد جو ہے اپنا چہرہ نہ پیٹنا، ولا تدعی علی بالویل، اور وابیلا نہ کرنا، والصبور ان انا ہلکت، اگر تم ایسا کرو گی تو اس میں جو ہے ہلاکت ہے۔ یہ ہے اپنے نانا جان کے اسوہ حسنہ پر آپ کتنا جو ہے عمل پیرا تھے، اور کتنی جو ہے آپ نے اپنی بہن کو، یار ظاہری بات ہے آپ کا تو غم ہے ہی نہیں، آپ تو جھوٹے دعوے دار ہیں، آپ کا تو طریقہ ہی بالکل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ دیکھیے جو واقعی کربلا کے اندر جو سب سے بڑے جو ہے رہنما
اور ہماری عورتوں کے لیے بھی رہنما، مردوں کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم آپ کی ان پیارے کلمات سے زندگی کے اندر کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ذکر حسین تو بہت کرتے ہیں، ہم بہت سنتے ہیں، لیکن کبھی ان کے طریقے پہ بھی تو عمل کریں نا۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں جو ان کے دعوے دار ہے کہ کیا اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شہادت کے بعد بھی کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ گریبان پاڑا، اپنے آپ کو پیٹا، کوئی ایسی بات کہی جو نازیبا؟ تو پھر تم کس منہ سے جو ہے دعوے دار ہو کہ ہم حضرت امام حسین اور ان کے غم میں ایسا کچھ کرتے ہیں؟ اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم کی طرح جو ہے اپنے آپ کو مارے پیٹے۔ یہ بالکل بھی نہ تو حضرت امام حسین کی سیرت ہے، نہ ہی اپنے آپ کے نانا جان نے آپ کو یہ تعلیم عطا فرمائی۔ تو آپ نے سنا جو میں نے کلمات آپ کے بیان فرمایا البدایہ والنہایہ کے اندر، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 192 پر، اسی طرح تاریخ طبری کے اندر ہے، اسی طرح تاریخ ابن اسیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ان کی جو ہے زندگی نمونہ ہے، ہم نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کی جو ہے باتوں کو اپنانا ہے۔ اس لیے غم جتنا بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تو خوشخبری نہیں دی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی۔ تو اس لیے صبر کرنا ہے، جیسے صبر کربلا کے اندر امام حسین نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح اس کے خلاف دوسرے گروہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، خوشی نہیں کرنی، شادی وغیرہ نہیں کرنا۔ تو شادی تو ایک جو ہے اسلام کے اندر ایک جائز چیز ہے۔ آپ کون ہوتے ہو جو بغیر جو ہے کسی دلیل کے آپ کسی کو روکتے ہو کہ شادی جائز نہیں ہے؟ شادی کر سکتے ہیں، شادی اس مہینے کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن نیت جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم یعنی جو جس طرح کے غیر ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں ایسا کرے کہ وہ چلو شکر ہے، جیسا کہ بعض کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ شکر ہے وہ وفات پا گئے اور انہوں نے جو ہے امام حسین کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ایسا بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سنت کے مطابق شادی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی جو ممنوع چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی بھی طرح کالے کپڑے نہیں پہننے، نہ ہی جو ہے کوئی ایسی چیزیں اپنے اوپر لازم کرنی ہے جو غیروں نے کی ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ رونا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو تسکین بخشنا چاہتے ہو، آپ ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہو، تو ان کی سیرت کو اپنائے، ان کے لیے اثار ثواب کرے، پانی جو ہے بانٹے، اسی طرح خیرات صدقات کرے، اپنے اہل و عیال پر جو ہے سب سے زیادہ اس دن جو ہے 10 محرم کو خرچ کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رزق کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح اس دن نہانا، 10 محرم کو نہانا، سرما لگانا، یہ بھی جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے برکتیں رب تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ یہ عظیم دن ہے، اس دن کو ہم ایسے منائیں کہ جس کے اندر کوئی بھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اس لیے میرا یہ پیغام آپ سنیں، دل کے اندر بٹھائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔